بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یوٹیوب درس قرآن و حدیث۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ ایک حدیث ہے، مختصر سی، بالکل ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی ہے وہ بہت قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ۔ ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی احادیث ہیں سب ہی ہمارے لیے قیمتی اور باعث فخر ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم حدیث ذکر کر رہے ہیں عبارت میں تو چھوٹی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور عملی زندگی میں اس کو لانا یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، یعنی جس عمل میں انسان نیت کرتا ہے اسی مطابق انسان پر اس کا رد و عمل ہوتا ہے۔ جس طرح انسان دل میں نیت کرتا ہے، اگر کوئی خیر کا کام، اچھائی کا کام کر رہا ہے، دل میں اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ہی اچھا ہوگا۔ اگر کوئی اچھائی کا کام کرتا ہے اور ریاکاری، دکھلاوا، تو اس کو سوائے ریاکاری اور لوگوں میں واہ واہ اور شہرت کی کچھ نہیں ملے گا۔ قیامت والے دن اسے نیکی اور ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک دکھلاوے کے لیے کیا ہے۔ یعنی جس عمل کی جیسی نیت ہوگی اسی کے اعتبار سے دنیا و آخرت میں اس عمل کے نتائج مرتب ہوں گے، جیسے حدیث میں بتایا گیا ہے۔ جس انسان نیت کرے گا، اچھا نیت کرے گا تو انشاءاللہ اچھا ہوگا، اگر برا نیت کرے گا تو اس کے ساتھ برا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہر عمل کے وقت اچھی نیت کر لے۔ جو بھی انسان عمل کرے، اگر کسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی عمل کر رہے، کسی کو ایک گلاس پانی پلا رہے، دل میں نیت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے پلا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ پانی پلا رہا ہوں وہ کہے واہ واہ آپ نے تو میرا خیال کیا، آپ نے مجھے پانی پلایا، بالکل قطعاً یہ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اچھی نیت ہر عمل کو اللہ کی رضا اور خوشندی کے لیے کیا جائے۔ قرآن کریم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی اغراض اور مقاصد سے ہٹ کر پڑھایا جائے۔ قرآن کریم بندہ پڑھاتا ہے تو دنیا کے کسی غرض اور مقصد کے لیے نہ ہو، اس کی رضا کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشندی ہو، تو انشاءاللہ اس نیت سے قرآن پاک پڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں اور آخرت میں اپنے رحمت اور برکت کے دروازے کھولے گا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر قرآن کریم کو ذریعہ معاش کے لیے مقصود نہ بنائے، ذریعہ معاش کے لیے کہ میں قرآن پاک پڑھاؤں گا اور اتنے پیسے لوں گا اور یہ کاروبار کروں گا اور وہ کروں گا اور اتنے پیسے لے کے اتنا بڑا بن جاؤں گا، یہ ایک ذریعہ معاش نہ بنائے اسے، بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ اور قرآن پاک پڑھا کر دنیا میں اپنی عزت کروانا بھی مقصود نہ ہو، پڑھا کر عزت کروانا کہ میں اس کو پڑھاؤں، اس کے بچے کو پڑھاؤں تاکہ میں ایک بہت بڑا قاری کہلاؤں، تاکہ میں ایک بہت بڑا عالم کہلاؤں، یہ ایک دنیا میں شہرت حاصل کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک پڑھا کر احسان نہ جتلائے، کسی کو قرآن پاک پڑھا لیا تو یہ نہ کہ یار فلانے کو میں نے پڑھایا، اس کو قرآن پاک میں نے پڑھایا، اس کے ساتھ میں نے اچھائی کی، وہ ایسے کر رہے، نہیں بھائی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھا ہے۔ یہ قرآن پاک کس کا ہے؟ میرا ہے، آپ کا نہیں، یہ بلکہ اللہ رب العزت کا کتاب ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی کتاب کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا جائے۔ اور اس کے بعد نہ ہی دکھلاوا مقصود ہو کہ کسی بچے کو قرآن پاک پڑھا رہے اور اس میں دکھلاوا ہے، دکھلاوا کہ میں اس طرح اچھی طریقے سے پڑھا رہا ہوں، میں اچھے طریقے سے، ہاں ایک ہوتا ہے انسان کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ آپ سب حضرات یہ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ موضوع کیوں مختص کیا، حالانکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس پر کوئی اور بھی بحث کر سکتا تھا، قرآن پاک اور یہ حافظ کے متعلق
میں نے یہ اس لیے موضوع چنا کیونکہ میں خود الحمدللہ ایک قرآن پاک کا حافظ ہوں۔ میں سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذمے لیتا ہوں، اپنے عمل میں لے کے آتا ہوں، اس کے بعد آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی الحمدللہ حافظ قرآن عالم ہیں تو جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی گئیں آپ اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس میں خاص اللہ کی رضا ہو اور کوئی دکھلاوا نہ ہو، اللہ سے رضا اور خوشنودی طلب کرنے کا دعا کیا کرے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ مختصر سا درس قرآن آپ بر وقت سن کر اسے ٹائم دیں گے اور خود اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے۔ بس ہمارے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے پاس اور کچھ نیکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ درس قرآن اور یہ نیکی کی اچھے کی باتیں سنیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔